السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہم سفر دوستو، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خوش نصیب جماعت میں شامل فرمائے، اور الحمدللہ ہم شامل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک ایمان پر قائم دائم رہنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی جماعت کا ذکر فرمایا۔ ہم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا۔ تو اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں نیک راستے پر چلنے کے لیے پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ آپ ایسا کرو، اس قرآن کو پڑھتے جاؤ اور اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ اور اپنے مقام کو بلند کرتے جاؤ۔ تو اس میں پہلی جماعت، پھر دوسری جماعت کا ذکر کیا، پھر تیسری جماعت کا ذکر فرمایا۔ پہلی جماعت خوش نصیبوں کی، دوسری جماعت بدبختوں کی، اور تیسری جماعت اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے، بدبختوں کے بھی جو سردار ہیں۔ تو پہلی جماعت کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ کون سی جماعت؟ وہ مسلمانوں کی جماعت، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، وہ جماعت ہے مسلمانوں کی۔ ان میں کتنی موٹی موٹی میں صفتیں بتا رہا ہوں۔ ایک تو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، اگلے جہان کو نہیں دیکھا، قبر میں کیا ہوتا ہے نہیں دیکھا، لیکن یقین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظوں کا صدور ہوا ہے، ان پر بھی وہ یقین کرتے ہیں، قرآن پر بھی مکمل یقین۔ نمبر دو، وہ نماز کو مانتے ہیں۔ ایک بات یقین کرنا کہ نماز، ایک بار آدمی کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، وہ تو نماز کی نفی کر رہا ہے، حالانکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دی۔ پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ بعد کا معاملہ ہے، پہلے یہ ہے کہ اس کو مانے۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے تو اب اس کو آپ پڑھنے کا کیا کہیں گے؟ جو مانے گا اس کو آپ پڑھنے کا کہیں گے کہ آپ نماز پڑھا کرو۔ ماننا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی پہلے نمبر پر وہ اس پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، اللہ نے مقرر فرمائی، اللہ کریم نے، اور دوسرے نمبر پر اس کو ادا کرتا ہے۔ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ تو جناب نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، یہ تیسری صفت ان میں کہ اس میں مال میں، دولت میں، پیسے میں، رزق میں، اناج میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، ویسے فی سبیل اللہ کے راستے میں مال و دولت دیتے مالدار لوگوں کو اللہ پاک نے جو رزق دی ہے۔ تو اس میں غریب آدمی بھی دے سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تیسری صفت ان میں یہ ہے کہ وہ یہ اپنے رب کی طرف سے یقین کرتے ہیں کہ یہ رزق ہمیں اپنے رب کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ کہ ان میں خوبی یہ ہے، چوتھی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ بھی، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی چیزیں ان پر بھی وہ کتابیں، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پر، یعنی یوم حساب کے دن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں
اپنے رب کی ہدایت پر، اور وہی لوگ ہیں کامیاب اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہ لوگ یعنی اپنے رب کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے اس پر یہ لوگ چل کر کامیاب ہوئے ہیں، اور جو اللہ نے جن لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، جن میں یہ خوبیاں جو بیان فرمائی ہیں، بندے کے ایمان لانا اور نماز قائم کرنا، رزق جو دیا وہ خرچ کرنا، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، اللہ پاک کی جو طرف سے ہدایت آئی اس پر چلنے والے، یہی لوگ ہیں خوش نصیب۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔